میرے محترم دوست بزرگ عزیزوں، سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت ساری انسانیت پر جو حالات ہیں، تاجر تجارت میں پریشان، زمیندارہ میں پریشان، حاکم حکومت میں پریشان، عوام، خواص، مالدار، غربا، ہر شخص پریشان ہے اور پریشانی سے نکلنا بھی چاہتا ہے، پریشانی سے نکلنا بھی چاہتا ہے، لیکن پریشانی سے نکلنا اس لیے ممکن نہیں ہے، پریشانی سے نکلنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ مسلمان اپنے اور ساری انسانیت کے مسائل کے حل کو اپنے علاوہ دوسری شکلوں میں تلاش کر رہا ہے، اپنے علاوہ دوسری شکلوں میں تلاش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کا حکم دیا تھا کہ اپنے آپ میں غور کرو، اپنے آپ میں غور کرو، تمہارے مسائل کا باہر کی شکلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسائل کے بننے یا بگڑنے کا اس کا براہ راست تعلق مومن کے اپنے عمل سے ہے، باہر کی شکلوں سے مسائل کے بننے بگڑنے کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اصل کائنات خود مسلمان ہے، اصل کائنات خود مسلمان ہے۔ کائنات کی تمام شکلوں میں جو تغیر اچھا یا برا، نقصان کا یا نفع کا، خیر کا یا شر کا، حفاظت کا یا ہلاکت کا، جو کچھ بھی عالم کائنات میں ہوگا اس سب کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے، اس کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے۔ اگر مسلمان اپنے حالات کی خرابی کو باہر کی شکلوں سے جوڑ دے گا تو اسے اپنے حالات کے درست کرنے کے لیے اللہ کی طرف چلنے کا راستہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ حالات میں اللہ کی طرف وہ قدم اٹھاتا ہے جو حالات کو براہ راست اپنے عمل سے جوڑ لیتا ہے۔ یہ اصولی بات ہے کہ جس زمانے میں مسلمان جس شکل میں اپنے مسائل کا حل کا یقین سوچے گا، یہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اسی طرف قدم اٹھائے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے اس کے ساتھ کہ جس طرف سے مسائل کو آتا ہوا دیکھے گا، یہ اس کے حل کے لیے اس رخ کا مقابلہ بھی کرے گا۔ میں ضروری بات عرض کر رہا ہوں، مسلمان اپنے اوپر آنے والے مسائل کا مقابلہ اگر حالات جس طرف سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر مسلمان اس رخ پر کوشش کرے گا تو قرآن نے اس کو جگہ جگہ کھول کر بیان کیا ہے کہ اس سے حالات سدھریں گے نہیں بلکہ اور بگڑیں گے، اس سے حالات سدھریں گے نہیں اور بگڑیں گے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے کہ اگر مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنی ذات سے ہٹ کر مسائل کا حل تلاش کرے گا یا اپنی ذات سے ہٹ کر کسی اور شکل کی طرف اپنی پریشانیوں کو منسوب کرے گا تو اس کے حالات میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ حالات کو حالات سے بدلنا یہ فرعون کا مزاج ہے، اور حالات کو اعمال سے بدلنا یہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے۔ بہت آسان بات ہے، قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، جہاں بھی حال کا مقابلہ حال سے کیا گیا وہاں حالات اور بگڑے، سارے باطل کے غرق ہونے کا جو اصل سبب بنا ہے وہ یہ ہے۔ ایمان والوں نے فرعون کے راستے کو چھوڑا کہ نہیں، ہمارا راستہ نہیں ہے،
بلکہ یہاں تک عرض کر دیتا ہوں کہ اگر وقتی ضرورت کے لیے اپنے کسی ذاتی تقاضے کے لیے فرعون سے مال مستعار لے بھی لیا، میں بہت ضروری بات عرض کر رہا کہ اگر اپنے وقتی کسی تقاضے کے لیے فرعون سے مال لے بھی لیا اور اس کے بعد فرعون غرق ہو گیا، یہ مال بنی اسرائیل کے پاس رہ گیا. بہت توجہ سے بات سنو، یہ مال بنی اسرائیل کے پاس رہ گیا اور خیال تھا کہ واپس کریں گے، لیکن یہ مال بنی اسرائیل کے پاس رہ گیا. فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی گمراہی کا جو سبب بنا ہے، یہ وہ مانگا مال تھا جس کو ایک شادی کے لیے وقتی طور پر بطور قرض کے لیا تھا. بہت اہم بات ہے اس کا، بطور قرض لیا تھا. ایک ضرورت پیش آ گئی ہے، یہ ضرورت کے لیے ہمیں فرعون سے مال چاہیے. یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، ایک چھوٹی سی مثال. جہاں مسلمان یہ سمجھے کہ میرے سارے مسائل کا حل مال میں، حکام میں، کائنات کی بنی ہوئی شکلوں میں ہے، وہاں یہ کتنا گمراہی کی طرف جائے گا اور وہاں یہ کتنا اعمال سے دور ہٹے گا. اور جب اللہ رب العزت اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو متنبع کرنے کے لیے اس کی تجارت میں نقصان لائیں گے، اس کے زمینداری میں سیلاب لائیں گے، اس کے سرمایہ داری کے نقشوں میں نقصان لائیں گے، اس کے سماج میں مشکلات پیدا کریں گے، اس کے جسم میں بیماریاں لائیں گے، یہ ان سارے مسائل میں بھی یہی سوچے گا کہ جس طرف سے حالات آ رہے ہیں اسی طرف اس کا حل ہے. میں نے ایک مثال دی ہے کہ جہاں صرف ایک شادی کی ضرورت کے لیے قرض لیا، ایک شادی کی ضرورت کے لیے قرض لیا، وہاں اللہ نے دکھلا دیا کہ بنی اسرائیل کی اکثریت کے بچھڑے کی عبادت پر جمع ہونے کا جو اصل سبب بنا ہے، یہ وہ مال ہے جو مال بطور قرض لیا گیا تھا فرعونیوں سے بنی اسرائیل میں ایک شادی کرنے کے لیے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر تم نے اپنے مسائل کا حل باہر کی شکلوں میں تلاش کیا یا غیروں کے مال میں تلاش کیا تو یہ مال گمراہی کا سبب بنے گا. یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے. جہاں مسلمان یہ سمجھے کہ میرے سارے مسائل کا حل ہی مال میں ہے اور میرے سارے مسائل کا حل ہی غیروں کے ہاتھ میں ہے، وہاں مسلمان گمراہی سے کیسے بچ سکے گا؟ سنو، یہ تو وہ مال تھا جو واپس کرنا تھا اور رہ گیا. قرآن نے کھول کے بیان کیا اس کو کہ بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب وہ مال بنا ہے جو مال ایک شادی کے لیے مستعار بطور قرض لیا گیا تھا، واپس کرنا تھا، لیکن وہ واپس نہیں ہو سکا. یہ میں نے ایک مثال دی. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سب سے اہم بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا حل اور چھوٹے سے چھوٹی پریشانی کا سبب وہ اپنی بدن سے نکلنے والے اعمال میں تلاش کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اتنا سکھلایا تھا کہ اگر چھوٹی سی کوئی بات پیش آتی تھی تو فوراً اپنی بدعملی کی طرف نظر جاتی تھی.
ایک صحابی ہے، ان کی نظر پڑی ایک عورت پر. جیسے عورت پر نظر پڑی، عورت نے کہا اسلام آ گیا ہے. کیا مطلب اسلام آ گیا؟ یہ نکاح پردے کا حکم آ گیا. یہ نکاح پردے کا حکم آ گیا، کہا اسلام آ گیا. اس لیے کہ وہاں اسلام کے تمام احکام کا نام اسلام تھا. تمام اسلام کے تمام جزیات، تمام احکام، چاہے وہ معاشرے کی لائن کا ہو، عبادت کی لائن کا ہو، معاملات کی لائن کا ہو، اخلاق کی لائن کا ہو، نے کہا اسلام آ گیا. یہ نہیں کہا پردہ آ گیا، اسلام آ گیا. جب اسلام آ گیا تو تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں، معاشرے کی پاکیزگی ایسی تھی. یہ عورت نے فوراً کہا یہ مت دیکھو، اسلام آ گیا. کیا تمہارے اسلام تمہیں مجھے دیکھنے سے روکتا نہیں ہے؟ ادھر ان کی نظر پڑی عورت پر، ادھر ان صحابی کا سر دیوار سے ٹکرایا. اسی وقت ادھر نظر پڑی عورت پر، ادھر دیوار سے سر ٹکرایا. صرف اتنی بات پر، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سر ٹکرا جاتے ہیں لوگوں کے، روزانہ کا صبح شام کے قصے ہیں، صبح شام کے قصے ہیں کہ اٹھ رہا تھا دیوار میں سر لگ گیا، بیٹھ رہا تھا دروازے میں سر لگ گیا، نکل رہا تھا چوکھٹ میں سر لگ گیا. معمولی بات ہے. یہ کیا بات ہے کہ صحابی کا سر دیوار سے ٹکرایا؟ انہوں نے سوچا اس کو کہ میرا سر دیوار سے کیوں ٹکرایا؟ کیا بات ہے؟ میرا سر دیوار سے کیوں ٹکرایا؟ کیا بات ہے؟ فوراً اس بات کی طرف خیال کیا کہ میرا اس لڑکی کی طرف دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے. آگے عرض کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آج میرا سر دیوار سے ٹکرایا ایک لڑکی کو دیکھنے کے ساتھ، یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ اللہ کا فضل ہے مومن کے ساتھ، کیونکہ جس سے چھوٹا سا بھی کوئی گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ یاد دلانے کے لیے، اس کا گناہ یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت چھوٹا سا نقصان، جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان لا کر اس کو تنبیہ کریں گے، اس کو راستہ دکھلائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ غلط ہے، اس سے تیرا نقصان ہے. سوچنا چاہیے کہ اس زمانے میں حاکم محکوم ٹکرا رہے، عوام خواص ٹکرا رہے، ٹرین ٹکرا رہی، ملک ٹکرا رہے، لیکن مسلمان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان حالات کا تعلق براہ راست میرے عمل سے. یہ ہے سب سے بنیادی بات سوچنے. لوگ مسائل کا حل چاہتے ہیں، پریشان ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ پریشانی میں اضافہ ہوگا اگر مسلمان اپنے مسائل کا حل اپنے سے باہر کی شکلوں میں تلاش کرے گا. اس لیے فرمایا المؤمن ينظر بنور اللہ، کہ مومن ہی وہ ہے صرف جو خود اللہ کے نور سے دیکھے گا اور ساری انسانیت کو صحیح راستہ دکھلائے گا. کیا ہو دیکھو راستہ یہ ہے، امن کا، شانتی کا، حفاظت کا، برکتوں کا راستہ یہ ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، باہر کی شکلوں کا تعلق، باہر کی شکلوں سے مسلمان کے مسائل کا ختم کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ اپنے مسائل کا حل باہر کی شکلوں میں تلاش کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، ہم یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، ہم یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا. نہیں، مسلمان کے مسائل کا حل کا تعلق وہ باہر کی کسی شکل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے.
نظام کائنات ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. یہاں کوئی چیز اس کے امر کے بغیر ہوتی نہیں ہے. اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ ایک پتا درخت سے سوکھ کر گرنے میں اللہ کے حکم کا اتنا ہی منتظر ہے جتنا اسرافیل سور پھونکنے میں سارے تمام عالموں کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہے. اتنا ہی یہ درخت کا پتا درخت سے گرنے میں اللہ کے حکم کا منتظر ہے. ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بنا کے فارغ ہو گئے ہیں، اب کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے. نہیں، بالکل نہیں. کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے، یہ دہریت ہے، ایمان نہیں ہے. نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں. نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے.